پانچواں فرشتہ جو بازاروں میں اللہ اتارتا ہے، وہ لوگوں کے گروہ کو کہتا ہے، لوگوں کو پکارتا ہے، لیکن لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے. کہتا ہے ٹھہرو، سوچو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اس کا جلال بھی کوئی شے ہے. جو شخص اس کے جلال اور غضب سے ڈرتا ہے، اس سے اپنے زخموں کا علاج کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے روح کے زخم ہی تو ہے، ایک ایک گناہ سے ہمارے روح پر زخم لگتا ہے، اور اس کا علاج سے توبہ کرنا ہے، اس سے استغفار کرنا ہے. کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ختم کرتا ہے. وہ لوگ کو پکارتا ہے، ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم شوق نہ ہوئے، ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تم میں ڈر پیدا نہ ہوا. پھر وہ کہتا ہے اگر کچھ ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے، دنیا کس کی وجہ سے آباد ہے؟ کچھ ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، رکوع سجود کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے، اور زمین پر چرنے والے حیوانات نہ ہوتے، تو تم پر کب کا عذاب نازل کر دیا جاتا. یعنی ہم اگر گناہوں میں زندہ ہیں، اور اگر گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہے، تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو بچے ہیں، جو معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں، اور جو چرند پرند حیوانات ہیں. ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی سوال ہوگا. کیوں کہ مشہور ہے